لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال الله تبارك وتعالى وهم يسترخون فيها قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمتي بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل قدر المصلیان کرام محترم بزرگوں نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں دسمبر کی 31 تاریخ ہے 2021 کا یہ سال چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو کر کیلنڈر کے اعتبار سے 2022 کا سال شروع ہو جائے گا۔ وقت نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور ہر انسان اپنے زندگی کے اوقات کو گزارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی قرب قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں پیشین گوئی کے طور پر، ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ کر دیا جائے۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹہ ایسے گزر جائے گا جس طرح ایک لکڑی پر آگ لگا دی جائے اور لکڑی جل کر کے خاکستر ہو جائے، اس طرح گھنٹہ گزر جائے گا۔ وقت اس تیز رفتاری کے ساتھ قیامت کے قریب گزرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ زمانہ تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹے منٹوں کی طرح گزر جائیں گے اور انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں، ہماری جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے یا وقت سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن بہت سارے علماء کا خیال یہ ہے اور کہنا یہ ہے کہ وقت سب سے بڑی نعمت ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وقت نہ ہو تو ایمان کی نعمت کیسے میسر ہو؟ وقت کے مل جانے کے بعد ہی ایمان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جسے وقت مل گیا اسے زندگی ملی، اور جسے زندگی ملے گی اس کے بارے میں ایمان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جسے زندگی ہی نہ ملی اس کے بارے میں ایمان کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے جن لوگوں کی یہ رائے ہے
کہ زندگی اور وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی نعمت عنایت فرمائی ہے، ان کی رائے بھی بہت وزنی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی جو عنایت فرمائی ہے بہت بیش بہا اور قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی رات کی قسم کھاتے ہیں واللیل اذا یغشی، کبھی اللہ تبارک و تعالی صبح کی قسم کھاتے ہیں والصبح اذا تنفس، کبھی اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھاتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفتیں ہو، ایمان کی صفت ہو، اعمال صالحہ کی صفت ہو، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنے کی صفت ہو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی صفت ہو۔ ان چار قسم کے لوگوں کے علاوہ جن کے اندر یہ چار صفتیں پائی جاتی ہے، ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زمانے کی قسم کھائی ہے، صبح کی، شام کی، دوپہر کی، پورے زمانے کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بارہا زمانے کا اور وقتوں کا قسم کھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا، جس کی تفصیل سے بات اس کے بارے میں گزشتہ چند ہفتوں میں ہو چکی ہے، کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، اس وقت تک اس کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک جواب نہ دے سکے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افنی وعن شبابہ فیما ابلی، کہ ہر انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ عمر کو کہاں خرچ کیا، جوانی کو کہاں لگایا، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا۔ تو عمر اور جوانی یہ دونوں وقت کے اندر ہی ہے، یہ وقت کی اہمیت ہے کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن وقت کے بارے میں 2 سوال کریں گے کہ پوری عمر کو کہاں لگایا اور جوانی کو کہاں صرف کیا۔ اس لیے عربوں کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سونا کو بہت قیمتی تصور کرتے ہیں، لیکن عربوں کا یہ مقولہ ہے کہ وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عبرت ہوئی کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، اور برف بیچتے ہوئے آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ، یہ میرا سرمایہ ہے اور یہ آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے، اگر اس برف کو نہیں خریدو گے تو یہ میرا سرمایہ پگھل کر کے پانی بن جائے گا اور میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والا بن جاؤں گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اس بات سے عبرت حاصل کی کہ ایک برف بیچنے والا تاجر یہ آواز لگاتا ہے کہ لوگوں مجھ پر رحم پاؤ، میرے برف کا حصہ پگھل پگھل کر کے پانی بن رہا ہے، اگر تم نہیں خریدو گے تو میرا سرمایہ برباد ہو جائے گا اور میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والا بن جاؤں گا۔ یہ ہماری زندگی جو ہے، یہ زندگی بھی برف کی طرح آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ جس طرح ایک برف کا گولا ہو اور اسے استعمال نہ کیا جائے، اسے بچایا نہ جائے تو آہستہ آہستہ پانی میں تبدیل ہو جائے گا، اسی طرح یہ ہماری زندگی ہے، اس کو برف کو چاہے اچھے شربت کے لیے استعمال کر لیجیے یا اسے گٹر میں ڈال دیجیے، بہرحال اسے پانی میں تبدیل ہونا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، یہ اس زندگی کے اوقات کو ہم اچھے کام میں استعمال کر لیں یا غلط کام میں استعمال کریں، بہرحال یہ زندگی کے اوقات ختم ہو جانے والے ہیں۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے برف بیچنے والوں سے، اور برف کو دیکھ کر کے کہ وہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ برف کو اگر تم نہیں خریدو گے تو میں نقصان اٹھانے والا بن جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والا بن جاؤں گا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی طرف نہیں موڑیں گے تو ہم بھی نقصان اور خسارہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں، یہ سال جو ختم ہو رہا ہے، یہ سال خوشی منانے کے لیے نہیں
یہ وہ لوگ خوشیاں منائے جسے آخرت پر یقین نہیں ہے، خوشیاں وہ منائے جسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جس کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یوم آخرت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اس کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو جو آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھتا ہو، وہ سال کے اختتام پر خوشی کیوں منائے؟ یہ تو وقت ختم ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سال زیادہ ہو گیا، ایک سال زیادہ نہیں ہوا بلکہ ایک سال کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج بنایا تھا، اور ہم مسلمانوں کو سبق دیا ہے کہ ہر موقع پر اپنی آخرت کو مد نظر رکھے، اپنی آخرت کو سامنے رکھے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیں گے، قرآن میں ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے قالوا ربنا اخرجنا منها نعمل غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، جہنم سے نکل کر کے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، ہم اس کے علاوہ عمل کریں گے جو دنیا میں پہلے عمل کرتے تھے۔ یعنی ہم دنیا میں برے اعمال کرتے تھے، تو برے اعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، ایک موقع اور عنایت فرما دیجئے، ہم دنیا میں جائیں گے اور نعمل غیر الذی كنا نعمل، ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے دنیا میں کر کے آئے ہیں، اس کے علاوہ کریں گے، اب برائی نہیں کریں گے، اب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اب وقت کو برباد نہیں کریں گے، اب فضولیات میں اپنے وقت کو نہیں لگائیں گے۔ نعمل غیر الذی كنا نعمل، یہ جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے کل قیامت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دے دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے اتنی لمبی عمر میں نصیحت حاصل کر لے، اتنی لمبی عمر تمہیں دے دی تھی۔ وجاءکم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا تھا، پیغمبر کو بھی بھیجا تھا، رسول کو بھی بھیجا تھا۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی اور رسول بھی نذیر ہوتے ہیں، آدمی کو ڈرانے والے ہوتے ہیں، آخرت کی عذابوں سے ڈرانے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان کا بڑھاپا، انسانوں کے بال کا سفید ہو جانا، نواسوں اور نواسیوں کا پیدا ہو جانا، پوتے اور پوتیوں کا دنیا میں آ جانا، یہ بھی انسان کے لیے نذیر ہے۔ کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے، اللہ کے ایک بندے سے، کہ موت آ جاتی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ موت آنے سے پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دے، کوئی نوٹس بھیج دے؟ تو اس بزرگ نے یہی جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھیجا۔ تو نبی اپنے زمانے میں ڈرانے والے ہوتے تھے، ان کے بعد ان کے پیغامات ڈرانے والے ہیں، لیکن ان کے پیغامات کے علاوہ اگر تمہارے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں تو یہ بھی نذیر ہے، اگر تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں تو یہ بھی نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، اگر تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش ہو گئی، پوتے اور پوتیوں کی پیدائش ہو گئی تو یہ بھی نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، نواسے اور نواسیوں کی پیدائش ہو گئی، یہ بھی نذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹس بھیجتے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نوٹس کا نوٹس نہیں دیتے، ہم نمائندے کی اطلاع پر مطلع نہیں ہوتے، ہم خبردار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں عنایت فرمائی ہے اور یہ وقت جو ہمارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے، ایک وقت آنے کے بعد یہ وقت ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی زندگی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسانوں کے بچپنے سے لے کر کے اس کے موت تک کے نقشے کو کھینچا، فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ناتوانی میں پیدا کیا، تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ایسا پیدا کیا کہ تمہارے اندر چلنے کی، اٹھنے کی، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عنایت فرمائی. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپے کو طاری کیا، کمزوری کو طاری کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس طرح پیدا فرماتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے نقشے کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا بچپن میں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پھر جوانی دی، جوانی کے بعد مزید طاقت عنایت فرمائی اور اس کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپے کو طاری کر دیا. پھر کمزوری آ گئی، پھر تمہیں ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا جانا ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا ستایا. اجل کر دے گی تیرا بالکل سفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ کھیل کود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں پیدا فرمایا. مہلت جو دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس مہلت کے اوقات میں ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا جو کچھ ہم یہاں پہ بوئیں گے اور جس طرح بوئیں گے، کل آخرت میں وہی کچھ کاٹ کر کے لے جائیں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ بوئے گا، اچھے اعمال اگر ہم بوئیں گے تو اچھی کٹائی ہم کریں گے، برے اعمال بوئیں گے تو وہی جا کر کے ہم آخرت میں کاٹیں گے. وہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر کے کاٹنا ہوگا. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سال کے اختتام پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال کو، یہ سال جو ختم ہونے جا رہا ہے، اس سال میں ہم نے دنیاوی اعتبار سے کیا ترقی کی اور اخروی اعتبار سے کیا ترقی کی. کیا ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا اس طریقے پر کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے، یا اس طریقے پر کہ آخرت کا فائدہ ہو جائے؟ اس طرح ہم نے وقت کا استعمال کیا؟ یہ سوچنے کا وقت ہے. یہ خوشیاں منانے کا اور غیروں کے ساتھ شریک ہو کر کے برائیوں میں ملوث ہونے کا وقت نہیں ہے. وقت کی قدر و قیمت آپ جا کر کے دیکھیں، جن لوگوں نے ترقیاں کی ہے اور جن لوگوں نے دنیا میں کوئی مقام حاصل کیا ہے، انہوں نے وقت کی قدر و قیمت کی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کیا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن رات میں اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے. میں نے کسی کتاب میں اس آیت سے اس مسئلے کو اخذ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ مسئلہ لکھ لو اور جو آدمی تفسیر لکھے گا اس کو بتلا دینا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے. اور کیا وقت ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے زندگی میں علم کی خدمت کی ہے، آپ نے کتابوں سے مسائل نکالے ہیں، آپ موت کے وقت میں، بیماری کے وقت میں آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ آپ بات نہ کریں، لیکن آپ پھر بھی مسائل کو بیان کر رہے ہیں اور لکھوا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ بیماری ہے، یا تو صحت مل جائے گی یا موت آ جائے گی. اگر موت آ گئی اور ایک مسئلہ میرے ذہن میں قرآن پاک سے آیا، میں نے اسے محفوظ امت کے لیے نہیں کروایا، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا جواب دوں؟ تو یہ ہمارے اسلاف کا اور یہ ہمارے اکابرین کا وقت کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ تھا. حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے صاحبزادے نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن وقت کی اس قدر میرے نزدیک اہمیت ہے اور قدر و قیمت ہے کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو بیت الخلاء میں بھی وقت کا گزرنا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضائع ہو رہا ہے. تو میں بیت الخلاء کے فرش کو صاف کر دیتا ہوں اتنی دیر میں، اور بیت الخلاء کے لوٹوں کو صاف کر دیتا ہوں. فضول وقت گزارنا میرے لیے بالکل ذہن پر بار ہوتا ہے، میرے لیے فضول وقت گزارنا ایک خراب لگتا ہے. یہ ہمارے اکابرین تھے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، سال آیا ہے 2021 کا یہ آخری دن ہے. اس آخری دن میں آج بھی سورج طلوع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور کل 2022 میں بھی وہی سورج طلوع ہوگا.
آج اگر ہمیں خوشی حاصل ہے تو کل بھی ممکن ہے خوشی حاصل ہو. آج اگر ہمارے اوپر کوئی فکر سوال ہے تو ممکن ہے کل بھی فکر ہو. سال کے بدل جانے سے ہماری خوشیاں غموں میں تبدیل نہیں ہو جائے گی اور ہمارے غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا, ہم نے اپنی زندگی کو بارے میں سوچا کہ ہم نے اس زندگی میں کیا کچھ کیا. 2021 کا سال آیا بیماریوں کے ساتھ اور یہ سال گزر جائے گا. 2021 کا سال گزر جانے کے بعد ہم نے اپنے اندر کیا نمایاں تبدیلی کی, ہمارے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے, یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم سوچیں, لائحہ عمل تیار کریں, ایک ایک وقت کی ایک ایک لمحے کی قیمت کو سمجھیں اور یہ سمجھ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سال کے اختتام پر اور خاص طور پر یہ عیسوی کیلنڈر انگریزی کیلنڈر کے اختتام پر کیا خوشیاں منانا اور خوشی کے الفاظ کا کہنا ثابت ہے. ہم جو یہ مناتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے یا 31 مناتے ہیں یا اور اس طرح کے فرینڈشپ ڈے مناتے ہیں یا اس طرح کے الگ الگ تہوار کے طور پر ہم ڈے مناتے ہیں, دنوں کو مناتے ہیں, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہ باتیں ثابت ہیں؟ محترم بزرگوں اور دوستوں, احادیث کے ذخیرے کو کھنگال ڈالیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابہ نے کسی سے نئے سال کی, خاص طور پر انگریزی سال کی, اگر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہو, محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہو تو مبارکباد دینے کی اجازت ہے, لیکن نیا سال شروع ہو رہا ہو اور عیسوی سال شروع ہو رہا ہو اس میں مبارکباد دینا اور ان کے الفاظ کا استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نوجوان طبقہ اور ہمارے پڑھے لکھے بچے نوجوان وہ آج کی رات میں بلکہ اب سے شروع کر گئے ہیں نئے سال کا مبارکباد دینا, اپنے جملوں سے بھی مبارکباد دے رہے ہیں اور موبائل کے ذریعے سے بھی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو. اس کی شریعت میں کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے, اس لیے اس بات کو نوٹ کریں اور ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے جو اس طرح کے پیغامات کو عام کرتے ہیں ان پیغامات کو عام کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. ٹرین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے منزل کی طرف رواں ہوتی ہے, اس کے دونوں طرف سبزے آتے ہیں, کھیتیاں لہلہا رہی ہوتی ہے, پہاڑوں کی بلندیاں ہوتی ہے, سرسبزی اور شادابی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں, لیکن اب تیز رفتار جو ٹرین ہوتی ہے وہ اپنے منزل کی طرف رواں ہوتی ہے. نہ وہ سبزوں کو دیکھ کر کے, نہ پہاڑوں کی بلندی کو دیکھ کر کے, نہ ندیوں کو دیکھ کر کے, نہ نالوں کو دیکھ کر کے ٹھہرتی ہے, بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی نہیں ٹھہرتی, بلکہ جہاں اسے ٹھہرنا ہوتا ہے جو اس کی منزل متعین ہوتی ہے وہی جا کر کے تیز رفتار ٹرین ٹھہرتی ہے, کیونکہ اسے اپنے منزل پر اپنے مسافروں کو پہنچانا ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کریں. ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے. دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی خواہشات اور دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے آئے گی, ان چیزوں کا استعمال کر کے ہمیں گزر جانا ہے, ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا نہیں ہے اور اس طرح اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے. اب اپنی زندگی کو نئے سال کے اختتام پر ہم کچھ نہیں کر سکتے, کسی کو مبارکباد نہیں دے سکتے, لیکن اپنے آپ کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے پابند کر سکتے ہیں. اپنی غلطیوں کو سدھاریں, اپنے اعمالوں کا جائزہ لیں. ہم اپنی غلطیوں کو دوسروں سے چھپا سکتے ہیں, دوسروں سے بچ کر کے گناہ کر سکتے ہیں, لیکن میں کتنا گنہگار ہوں, میں کتنی برائیوں میں ملوث ہوں, میں کس طرح گناہوں میں مبتلا ہوں, اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں تنہائی میں بیٹھوں, آپ تنہائی میں بیٹھے, آپ کس طرح برائیوں میں ملوث ہے, آپ کس طرح گناہوں میں ملوث ہے, آپ کس طرح برائیوں کو انجام دے رہے ہیں, آپ کتنی نیکیاں کر رہے ہیں, اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ مجھ سے چھپا سکتے ہیں, اپنے والد سے چھپا سکتے ہیں, اپنے بھائی سے چھپا سکتے ہیں, اپنے ماں سے چھپا سکتے ہیں, اپنی بیوی سے چھپا سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تنہائی میں بیٹھے کچھ لمحہ نکالیے. 2021 کا سال ختم ہو رہا ہے, کچھ لمحہ نکالیے. 12 بجے رات کا انتظار مت کیجیے. آج کی رات میں
ہزاروں ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اور نہ جانے کتنی عورتیں اور کتنے بچے اپنی عصمتوں کو لٹوائے، لوگوں کے فریب میں آ کر کے، کچھ تحفے کی لالچ میں اور نہ جانے کسی کی رسمی باتوں میں آ کر کے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے تہوار کو منانے کے لیے آج نہ جانے کتنی ہماری مائیں اور کتنی بہنیں اپنی عصمتوں کو لٹوا دے گی، شرابوں کے جام لڑائے جائیں گے اور نہ جانے کتنے لوگ نشے میں دھت ہو کر کے کتنے لوگوں کو بے وجہ قتل کریں گے، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اسلام اور شریعت اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائے، ہم اپنے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کی کھیل تماشے میں لگ کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، پورے علاقے میں سردی اب آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اکثر علاقے میں اور دنیا کے بھی اکثر علاقوں میں دسمبر کے مہینے میں ٹھنڈیاں ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کے موسم میں بڑی کر دیتے ہیں اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کو رات میں روزہ رکھ کر کے، دن میں روزہ رکھ کر کے اور رات میں اللہ کو تنہائی میں عبادت کر کے، اللہ کو یاد کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سردی کے موسم میں ہم یہ کر سکتے ہیں، دسمبر کے اختتام پر ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو ہم دسمبر کے مہینے کے ختم پر، سال کے اختتام پر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں کتنے اتنے غریب ہوں گے، کتنے یتیم ہوں گے، کتنی بیوائیں ہوں گی اور نہ جانے کتنے لاچار اور مجبور ہوں گے جو ٹھنڈی سے اٹھل رہے ہوں گے، سردی سے پریشان ہوں گے۔ یتیم بچوں کے لیے سوٹر نہیں ہوں گے، ان کو رات کو سونے کے لیے بستر میسر نہیں ہوں گے۔ آپ ان بچوں کو تلاش کیجیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کے لیے اگر اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑے لا رہے ہیں تو اس بچوں کے لیے بھی لے کر کے آ جائیے۔ اپنے گھر کے لیے اگر بستر لے کر کے آ رہے ہیں تو دیکھیے کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے۔ کبھی راستے پر رات کی تنہائی میں نکل جائیے اپنی گاڑی کو لے کر کے اور دیکھیے فٹ پاتھ پر سویا ہوا کوئی بچہ ٹھنڈی سے بلبلا تو نہیں رہا ہے، ٹھنڈی کے مارے اسے نیند تو نہیں آ رہی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ سے چپکا کر کے اس کو گرمی پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو جا کر کے آپ سوٹر تقسیم کیجیے، ایسے لوگوں کو گرم کپڑے تقسیم کیجیے۔ یہ آپ سال کی ابتدا میں کیجیے۔ سال کی ابتدا میں ہم یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں گے۔ میں نوجوان دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے۔ ہم نے بچپن گزار دیا، جوانی بھی گزار دی، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 35 سال کے ہیں، کوئی 40 سال کے ہیں، کوئی 60 سال کے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں بچپن میں کیسی شرارتیں کرتا تھا، شرارتیں ختم ہو گئی۔ جوانی آئی، جوانی میں کیسی امنگیں تھی، امنگیں بھی ختم ہو گئی۔ ذمہ داریاں سر پر آئی تو ذمہ داری آنے کے بعد لوگوں کے تلخ رویے بھی دیکھے اور لوگوں کی دلچسپیاں بھی دیکھی، لوگوں کی ہمدردیاں بھی بٹوری۔ کبھی رویا بھی ہوں، کبھی ہنسا بھی ہوں، کبھی مسکرایا بھی ہوں، کبھی بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر کے رویا ہوں، کبھی بچوں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے رویا ہوں، کبھی ننگے پاؤں چلنے پڑے ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں کی عنایت فرمائی ہے۔ بچپن بھی گزر چکے، 20 سال بھی گزر گئے، 30 سال بھی گزر گئے، 40 سال بھی گزر گئے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 60 سال 70 سال کی عمر کو چلے گئے۔ یہ عمر گزر گئے اور ایک وقت آئے گا کہ اچانک زندگی ختم ہو جائے گی۔ بہترین تحفہ یہ ہے کہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سال کے اختتام پر، سال کے اختتام اور سال کے ابتدا پر جو برائیاں ہوتی ہے، تمام امت مسلمہ کے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو اس سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سال کے اختتام پر دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا محاسبہ کرنے کی اور اخروی اعتبار سے بھی اپنا محاسبہ کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔